تو ہمارے ملک پاکستان میں کافی ادارے ہیں، میں ادارے کا نام لینا نہیں چاہتا، اور ہندوستان میں بھی ہوں گے اور ممالک میں بھی رشوت دیتے ہوں گے. تو ہمارے ملک میں یہاں بہت ایک چھوٹی سی کام کی وجہ سے رشوت دینا پڑ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کریے؟ دوشی کون ہے پھر؟ میں ایسی کوئی قرآن مجید کی آیت نہیں جانتا ہوں. حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن مجید میں جہاں لکھا ہے رشوت حرام ہے وہ سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188. اللہ تعالیٰ فرماتے ڈونٹ یوز یور ویلتھ، آپ اپنی دولت کا استعمال مت کرو حاکم جج کو اپنے ججمنٹ سے تبدیل کرنے کے لیے تاکہ آپ دوسرے لوگ کی دولت کھا سکے. ڈو ناٹ یوز یور ویلتھ ایز اے بیٹ فار ججز ان آرڈر ٹو ایٹ ادر پیپلز ویلتھ. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 188. یہ جو بولے رشوت لینے والا دینے والا نار میں ہے، حدیث ہے، قرآن کی آیت نہیں. جی سوری سر. آپ سمجھے نا؟ جی سر. تو عربی میں آپ نے کیا بولا میں سمجھا نہیں. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی رشوت حرام ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، لیکن یہ حدیث میں کہا نہیں نکلے گا نار میں جائیں گے. یہ لکھا ہے کہ آپ اپنی دولت کو استعمال مت کرو جج کو بیٹ دینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے، تاکہ آپ دوسرے کی دولت ہضم کر سکے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 188. آپ کا سوال تھا کیا رشوت دینے والا غلط کیا رشوت لینے والا غلط؟ یہ سوال تھا آپ کا. جی سر. دونوں. جی سر. دونوں غلط، لینے والا بھی غلط دینے والا بھی غلط. بہت مجبوری ہوتا ہے کہ اس وجہ سے دینا پڑ جاتا ہے سر، ورنہ کام نہیں ہوتا. چھوڑ دو کام کو. عام طور کے اوپر رشوت دینا حرام ہے، لیکن یہ آیت کا آپ مطالعہ کریں گے تو کئی علماء کہتے اس میں لکھا ہے آپ رشوت مت دو اگر آپ کس کا مال ہڑپ کر سکے. تو کچھ رشوت جائز ہے، کچھ. مثال کے طور پہ آپ کا لائسنس نہیں بن رہا ہے اور آپ جانتے میں گاڑی چلانا جانتا ہوں، یہ ہر ٹائم مجھے فیل کرتا ہے. لیکن علماء کیا کہتے ہیں کہ اگر وہ رشوت سے آپ دوسرے کا حق نہیں مارتے تو اجازت ہے. مثال کے طور پہ آپ کو لائسنس، گاڑی کا لائسنس ہے، آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں، تو یہ بھائی رشوت دے کے چھوڑے گا نہیں. آپ رشوت دیتے تو آپ گنہگار نہیں، لینے والا گنہگار. سر یہی پوچھنا تھا. لیکن یہ بہت کم موقع ہے، بہت کم. اوور ویٹ کے رشوت دوں گا تو میں گنہگار، کیونکہ میری غلطی ہے. آپ سمجھے نا؟ جی سر. اگر اوور ویٹ کو ٹکٹ کلیکٹر میں رشوت دیا، میں کیا کروں گا؟ 500 دنڈ بھروں گا. مجبوری کیا ہے بھائی؟ اوور ویٹ کیوں لے کے گئے آپ؟ کیوں لے کے گئے؟ ابھی آپ کو مثال دوں گا. میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا. پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا ہوں. کون؟ سی او، کنٹری مینیجر سے بات کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے کچھ بھی کروں گا. میں بولا ٹھیک ہے بھائی. 6 لوگ جا رہے تھے. میں نے بولا بھائی 500-600 کلو زیادہ ہے. ہاں ڈرو مت، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے کا تو فری دے، مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میں نے. پی آئی پاکستان ایئر لائن. ارے انڈین میں کوئی بھی غیر مسلم مجھے دیکھے گا تو فری میں چھوڑے گا. یہ ہے انڈیا. غیر مسلم ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں گا 1000 کلو 2000 کلو چھوڑ دیتا ہے. یہ پاکستان ہے. گورنمنٹ کا گیسٹ ہوں میں، میرے ویزا پہ لکھا اسٹیٹ گیسٹ، اور آپ کا سی او پاکستان کا بولتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گا. چارج کر رہے 110 رنگٹ 1 کلو کا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. میں نے 6 لوگ اور لے کے میرا سامان لے گیا. سچ بولنے کو مجھے دکھ ہوتا ہے، بٹ یہ پاکستان کا حال. انڈیا میں وہ ہندو مجھے دیکھیں گا، ڈاکٹر صاحب ہے، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. یہ انڈیا ہے. جو عزت مجھے انڈیا میں ملتی ہے پاکستان کے لوگ چاہتے، مجھے یہ نہیں کہتا ہوں میں، چاہتے پاکستان کے لوگ مجھے. جب ہم دعوت کرتے ہیں نا انڈیا میں، ہندو لوگ میرے پاؤں چھوتے. میں بولے بھائی غلط ہے بھائی، حرام ہے. بولتے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیگ نہیں کھولیں گے ہم. اتنے جگہ میں انڈیا سے گھوما، 50 لوگ کو لے کے گیا، کبھی اوور ویٹ دیا ہی نہیں میں نے. ہندو لوگ بولتے بھائی یہ تو بھائی بھگوان کا آدمی ہے، مینیجر ہے مینیجر. یہاں تو میں سی او سے بات کرتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کا فین ہوں.
ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत दे तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है। और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करेगा, मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद और है। कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे? रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत हो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं, कोई धंधा करता ही नहीं हूं। क्या मजबूरी? रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना? पैसे की मोहब्बत ही क्या? तो अक्सर लेकिन जितने रिश्वत होते धंधे वाले, बिजनेस के, ये 95% हराम है। अगर आप बिजनेस में आपका लाइसेंस पास करते, आप दूसरे के लाइसेंस को रोक रहे, तो अक्सर जितनी रिश्वत है वो हराम है। लेकिन अक्सर बिजनेस में, चाहे इंडिया में और पाकिस्तान में, हराम काम करने पड़ता है अक्सर। मेरा उसूल क्या है? अगर आप रिश्वत देके कमाते हैं 1 अरब रुपया, पूरा 1 अरब भी आप अगर डोनेशन में देंगे तो भी नेगेटिव में रहेंगे। रिश्वत देने का आपको नेगेटिव 1000 पॉइंट मिला, डोनेशन देने का प्लस 100 पॉइंट मिला, आप नेगेटिव 900 पॉइंट हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं गरीब इंसान को जन्नत में जाना आसान है, अमीर इंसान की हिसाब किताब होगी। अभी मेरे बिजनेस में पार्टनर अल्लाह ताला, मेजर शेयर उनका है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता नुकसान या फायदा। अब समझ रहे? मेरा बिगेस्ट शेयर होल्डर अल्लाह सुब्हानहू ताला है, मुझे तो चैरिटीज देने का है, तो अल्लाह ताला मेरी झोली में डालता। मैं लेक्चर भी करता, अल्लाह ताला यहां से पैसा देता, वहां से पैसा देता। लेकिन दावती काम के लिए बहुत पैसा लगता है, चाहने वाले बहुत है मेरे। लेकिन रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी।